دوبارہ السلام علیکم جی، کون سا محترمہ کہاں سے ہیں؟ جی السلام علیکم جی جی ہمارے بہت شادی اور کہ کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس میرج کو پھر ولیمہ ہوتا ہے یا آپ سوال دہرائیے گا کیونکہ آواز نہیں ٹھیک طریقے سے درست انداز میں درست طریقے سے سن نہیں پا رہے ہیں، آواز کٹ رہی ہے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی فرمائیے۔ کیا ایک ہی دن میں ولیمہ ہو سکتا ہے؟ ولیمہ اور شادی اور نکاح کیا ایک ہی دن میں جائز ہے؟ اسلامک پوائنٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک ہی دن میں تقریبات نکاح اور ولیمہ ایک ہی دن میں ہو سکتا ہے اس کے شلیمہ ہونا، اچھا شلیمہ بھی اچھا ایک ہی دن میں ایک دن میں نکاح کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دن جو ہے نا وہ ایک سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ولیمہ ہوتا ہے مل کے بزا کی خوشی میں کھانا۔ جب خاوند مالک بن گیا ہے اپنی بیوی کا تو اب وہ ان کو بعض پھر فقہاء نے لکھا ہے کہ تھوڑی سی علیحدگی مل جائے، اصل میں اس کی ملکیت ہے، رخصتی ہو گئی ہے، اس کے حرم میں بیوی اس کی پہنچ گئی ہے تو وہ اس کے بعد ولیمہ کر بھی سکتے ہیں۔ کچھ نے شرط لگائی ہے کہ علیحدگی اور جو ہے نا وہ میاں بیوی کا تعلق قائم ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے ضروری ہونے کی قرآن حدیث میں شرط موجود نہیں ہے۔ ایک دن میں اگر صبح نکاح ہوا ہے شام کو ولیمہ ہو جائے تو یہ جائز ہے، اس پہ ممانعت کی دلیل ہی نہیں ہے کوئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آپ تعلیمات تو میں کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے مثال کے طور پہ تعلیمات میں کچھ لگے ہوئے ہیں کہ میری تعلیم میری ڈگری پوری ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو اکٹھا کر کے کہا، یا معاشر شبابی من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، خصوصاً نوجوانوں کو، ینگ جو ہیں، آج بھی ینگ بہت زیادہ نشوں میں اور برائیوں میں، اگر آپ یونیورسٹیوں میں دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے۔ آپ نے ینگ کے لیے الگ جو ہے نا وہ اجتماع کیا اور کہا کہ تم نکاح کرو، اور اگر نکاح نہیں کر سکتے تو روزے رکھو۔ یہ روزے رکھنے تمہیں اندر سے جو ہے نا وہ تمہاری شہوت کو مار دیں گے، تمہاری آنکھ میں حیا پیدا ہو جائے گی اور تم اپنے آپ کو بچا سکو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات بتاتی ہیں۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی ابھی دولت بہت زیادہ نہیں ہوئی، ہم نکاح نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جن کی شادیاں نہیں شادیاں کرو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، آگے شرط لگائی إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فضلہ، اللہ کا وعدہ ہے اللہ نکاح سے دولت دے گا۔ تو یہ سارے کانسیپٹ جو ہیں نکاح کو بہت لیٹ کر دینا، یہ نکاح سے پہلے کی کئی ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں غلط العام ہیں۔ نکاح فوراً کرنا چاہیے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، عبداللہ بن عمر بن عاص صحابی رسول، بڑے اسٹرانگ صحابی، 3 دن میں قرآن پاک ختم کر رہے ہیں، روزانہ روزہ رکھ رہے ہیں، اتنی طاقت ہے۔ ان کے والد صاحب جو تھے عمر بن عاص، ان کی شادی جو ہے، عاص عمر رضی اللہ عنہ کے ماموں تھے، بڑے سپہ سالار بھی تھے، انہوں نے 10 سال کی عمر میں اپنے بیٹے کی شادی کی، بالغ ہوتے ہی اس وقت وہ ہو جاتے تھے۔ اب وہ 11 سال کی عمر میں عبداللہ پیدا ہوا ہے، تو عمر بن عاص بھی فاتح مصر ہیں۔ تو طاقتوں کو جمع کرنے کا اور معاشرے میں فائدے حاصل کرنے کا طریقہ ہے وقت پر فوراً شادی کی جائے۔ یہ ہے نکاح سے پہلے کے معاملات۔ اب نکاح سے پہلے کے معاملات پر ایک مرتبہ پھر آپ کو روکنا چاہوں گا، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، دوبارہ لیتے ہیں ان کو۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، بری کر رہی ہوں اسلام آباد۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری فیملی میں نا یہ رواج ہے کہ بڑے دھوم دھام سے شادیاں کی جاتی ہیں، لیکن اب میری باری ہے چونکہ، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری شادی جو ہے وہ بہت سادگی سے ہو، صرف نکاح ہو اور جو ولیمے کی رسم ہوتی ہے وہ، لیکن میری فیملی جو ہے وہ انسسٹ کری ہے کہ نہیں، ہم نے سب بہن بھائیوں کی اتنی شاندار کی ہے تو آپ کی بھی ویسی ہی ہوگی، اگر ہم آپ کی شادی کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ میں چاہتی ہوں کہ آپ بتائیں کہ پیرنٹس کے لیے کیا رول ہونا چاہیے کہ وہ اسلامک طریقے کی طرف آئیں اور مطلب یہ جو دھوم دھام ہے فضول خرچی۔ ٹھیک ہے، ویسے اس کی بھی کلیئرٹی مفصل کر دیں کہ رسم ہے ولیمہ، یہ تو ابھی آپ حدیث مبارکہ، یہ رسم نہیں ہے۔ یہ بات کر رہے ہیں ابھی مفتی صاحب نے، یہ موضوع ان کے سوال کے متعلق ہی آپ کا سارا پروگرام۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فضول خرچی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور کہا یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو ہم بات یہاں تک کر رہے تھے کہ اب نکاح سے پہلے منگنی کا ایک مسئلہ ہے۔ اب منگنی میں شرعی طور پہ جو ہے لڑکا وہ لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَا يَدْعُوهُ إِلَىٰ نِكَاحِهَا، بندے کو چاہیے کہ اگر اس کے بس میں ہے تو دیکھے، اور فرمایا اس سے محبت پیدا ہوگی۔ یہ ہے جائز طریقہ، ہم نے اسے چھوڑ دیا۔
کچھ لوگ تو ویسے ہی انا کا مسئلہ بناتے ہیں ہم رشتہ کیوں دکھائیں اپنی بیٹی, اور جو دوسرے ہیں کچھ ایڈوانس بہت ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں نکاح سے پہلے ہی ریلیشن قائم ہوں گے. اب دنیا آگے جا رہی ہے نا, یوں تو ہم کہتے ہیں ہم سمجھیں گے, کچھ سال رہیں گے, پھر نکاح کر لیں گے. ویسٹ میں یہ باتیں چل رہی ہیں. اب یہ غلو ہے اور وہ بھی زیادتی ہے. اس کے بعد پھر منگنی کے اندر ہی ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے, زیورات کی, باقی چیزوں کی. پہلے سے آپ کیا دیں گے, سلام کیا کیا چیزیں, یہ ہے نکاح سے پہلے کے رسومات. اب جب نکاح ابھی شروع ہی ہونے ہیں تو نکاح والے دن سے پہلے مہندی اس میں آ گئی. مہندی باقاعدہ ہمارے رسم ہے, تیل مہندی کی نا, تیل مہندی کی رسم قرآن و سنت میں نہیں ہے, کیونکہ ہمارا زمانہ ایک رہا ہے بہت کلچر ہندو مذہب کے ساتھ. پھر نکاح والے دن سے شروع سے آپ دیکھیں صبح صبح جو ہے نا وہ تیل جو ہے نا وہ ڈالا جاتا ہے, اور کھارا کہتے ہیں, کھارے میں اور ڈالنا اور بندے کو بٹھانا پہلے, اور پھر نکاح پہ سلامی, نیوتا اور یہ ساری رسمیں. اور کیسی عجیب چیز ہے کہ بندہ کھانا کھلانے کے بعد پیسے مانگ لے. آپ اندازہ کیجئے, یعنی وہ کھانے کے اوپر لکھا جاتا ہے اور پھر تم کتنے دو گے, اور پھر اس سے زیادہ اگر وہ کم دیں تو جھگڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر, شادیوں کے اوپر. نکاح والے دن بھی نہیں نا, وہ تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, سب مسکرا رہے ہیں قاری صاحب, ان کو پتہ ہے کہ وہ بھائیان ساڈا تواڈے والے 35 ہی تسی بچی جے کتے جا رہے ہو, پہلے 35 پورے کرو تو پھر کام آگے چلے. اچھا ایک سوال پہ لے لیتے ہیں مصعب, یہ ابھی جو ایک سوال آیا ہے ابھی ہمارے پاس, اس حوالے سے کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں جو لفظ ہے نا ولیمہ, ولیمہ کا لفظ وہاں پر بولا جاتا ہے, اگر آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو شب زفاف کی ادائیگی کے بعد, مقاربت کے بعد, جو اس شکرانے کے طور پر یا شکرانہ کہہ لیں اس کو, یا کوئی بھی اس کو نام دے لیں آپ, کھانا کھلایا جاتا ہے تو اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے. اگر بالفرض شب زفاف گزر گئی اور مقاربت, ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے, کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ جب تک مقاربت نہیں ہوگی تب تک تو شاید ولیمہ ہی نہیں ہوگا. تو ولیمہ ہو جائے گا بھائی, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جب آپ کی تزویج کے اندر ایک خاتون آ گئی تو آپ شکرانے کے طور پر جو کھانا کھلائیں گے اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک نا اس دور کے اندر ایک ٹرم یا ایک لفظ ایسا متعارف ہو گیا جس کو شلیمہ کہا جاتا ہے. شلیمہ یہ ہوتا ہے لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں مل کے نا ایک تقریب کا انعقاد کرتے ہیں, اس میں تمام مہمانوں کو بلاتے ہیں, یا تو وہ شادی سے پہلے دعوت کا اہتمام ہو جاتا ہے یا وہ شادی کے بعد ہوتا ہے. تو اس میں دونوں جو گھر ہے نا وہ مل کے ایک دعوت کا اہتمام کر کے سب کو کھانا کھلا کے رخصت کر دیتے ہیں, اس کو شلیمہ کہا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بالفرض ایسی دعوت آپ نے کر دی تو وہ ولیمہ نہیں ہوگا, وہ آپ اس کو عام دعوت کا نام تو دے سکتے ہیں. اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے باقی جتنی دعوتیں کی ہیں وہ آپ کی عام دعوت کے اندر شمار ہوں گی, لیکن آپ بعد میں یہ کریں کہ جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں ان سب کو جمع کریں, یا چند گھر کے لوگ ہی وہاں پر جمع ہو کے تو ایک ولیمہ کے نام پر کچھ مختصر سا کھانا بنا کے سنت طریقے سے ولیمہ بھی کر لیں. تو آپ کا یہ جو دنیا داری کا ایک معاملہ ہے یہ بھی دعوت ہو جائے گی, ادھر سے سنت ولیمہ پر بھی عمل ہو جائے گا. تو یہ میرا خیال ہے ایک مناسب بات ہے. جہاں تک بات ہے کالر کے سوال کا یہ کہ سادگی کے ساتھ شادی کرنا, بالکل میں اس حق میں ہوں. ہر وہ شادی کے جس کے اندر کم سے کم خرچ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے. آپ معاشرے کے اندر گھوم پھر کے دیکھ لیں, یہ قانون اور ضابطہ تو نہیں لیکن اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی شادیوں کے اوپر بے جا رسومات کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے, عمومی طور پہ ان شادیوں کے اندر برکت نہیں ہوتی. اور جن نکاح کو, جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں جن کو آپ نے سادگی کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے. تو اس لیے سادگی کے ساتھ, اور اگر آپ کے گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دھوم دھام سے شادی کریں گے, تو یاد رکھیں اصول کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر مخلوق کی اتباع جائز نہیں ہے. تو آپ ان کو روک سکتی ہیں, کہہ سکتی ہیں کہ جی میں نے سادگی کے ساتھ نکاح کرنا ہے, جو حق مہر اور جو شریعت کے اندر چیزیں ہیں ان پر عمل کرنا ہے, تو اسی کے اندر عافیت ہے.